پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جس نے کروڑوں پاکستانیوں کو خودداری کا سبق دیا، کروڑوں پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کا سبق دیا۔ آپ کی ملاقات ناظرین ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو یہ شعور دیا کہ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں اور ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان رکھ دی۔ ناظرین، میں ان چند صحافیوں میں موجود تھا جس رات آخری دن تھا وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس دن جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے خلاف سازش میں کون کون ملوث تھا، تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک سوال کا جواب دیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور اس کے بعد کروڑوں پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جواب دیا، خان صاحب گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس مرد کلندر سے جو یہ کہتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میری کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر مجھے این آر او پہ فورس کیا گیا میں چھوڑ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور ہم جو چند صحافی وہاں موجود تھے ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس نے صرف ایک ڈائری اٹھائی اور 5 منٹ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ پہلا سوال تو لوگ آبویسلی جاننا چاہ رہے ہیں، اب پلانس کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں ارشد، جو آپ نے شروع میں بات کی، میری طرح کے آدمی سیاست میں آیا کیوں؟ تو میں تو سیاست میں آیا ایک مشن لے کے آیا تھا، کیونکہ اگر آپ کی مشن نہ ہو تو کوئی بھی آدمی 22 سال اپنی زندگی کے کسی چیز کے اوپر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ نے ذاتی مفادات کے لیے کرنا ہے تو جس آدمی کو اللہ صاحب کچھ دے بیٹھا ہے وہ کون اپنی 22 سال زندگی سیاست میں دھکے کھائے گا؟ اور 14 سال تو مذاق اڑتا رہنا میرا، سب سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ تو ایک مشن تھی میرے ہمیشہ ذہن میں، اور وہ مشن شروع ہوئی تھی جب میں جب بڑا ہو رہا تھا، تو میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے یہ یاد کراتے تھے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، کیونکہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی انگریز کی۔ تو وہ انگریز کی غلامی میں کیا تھا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ایک لیول سے وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے، جتنے بھی قابل ہوں اوپر انگریز ہی بیٹھا تھا، وہ بڑے عہدوں کے اوپر انگریز تھا، حکم انگریز کا چلتا تھا، آپ جو مرضی نیچے کرنا چاہے کر لیں، لیکن جدھر انگریز کا انٹرسٹ آ گیا وہ انگریز کا انٹرسٹ ہی تھا، تو وہ جو مرضی کرے، یہاں سے چیزیں لے جائے، برطانیہ امیر ہوتا گیا، ہندوستان غریب ہوتا گیا، اس کو لوٹتا گیا، جو غلام تھے وہ اس کو نہیں پوچھ سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ اگر آپ اس آزادی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اس کے لیے مسلسل ایک جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم غلامی کی طرف چلتے گئے، اور یہ خاص طور پہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب اس کا جوڈیشل قتل کیا گیا تو تب سے ایک ایکسیپٹنس ہوگی کہ جی امریکہ ہی فیصلہ کرے گا پاکستان کا، لیکن پھر بھی ضیاء الحق میں پھر بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بھی تھوڑی سی خودداری تھی، لیکن گرتے ہی گئے ہم۔ جب یہ 2 لوگوں کو چوروں کا دور آیا، یہ جو 2 ڈاکو فیملیز تھیں، زرداری اور نواز شریف جب سے آئے ہیں، ان کا صرف مقصد پیسے بنانا تھا، ان کو کوئی فکر نہیں تھی پاکستان کی خودداری کی، یہ لیٹتے ہی گئے ان کے سامنے۔ تو ہمارے سامنے رمزی یوسف کو پکڑایا، پھر احمد کانسی کو پکڑایا، وہاں احمد کانسی کے جج نے، اس کے وکیل نے، جب جج نے پوچھا کہ یہ کیوں پاکستان کو کوئی قانونی کارروائی کے بغیر آپ نے پکڑا دیا اس کو امریکہ کو، تو جج نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بھی ڈالرز کے لیے بیچتے، یہ تھی ہماری ریپوٹیشن۔ تو ہم گرتے ہی گئے، اور دیکھیں اگر آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں، دنیا اسی طرح ہی آپ کو استعمال کرتی رہے گی۔ تو مجھے یہ تھا ہمیشہ، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب خاص طور پہ جب وار آن ٹیرر میں ہم گئے امریکنوں کے ساتھ، ایک ہی دھمکی دی کہ جی ہم آپ کو بوم کر دیں گے سٹون ایج میں، تو چاروں چھانے چت ہو گئے، اور ان کی جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو ذلیل بھی کیا، اپنی قوم کی بھی تباہی کی، 80,000 اپنے لوگ بھی مروا دیے۔ اب بھی دھمکی وہی تھی کہ وی ول ٹیک یو ہیڈ آن، یا اس سے مختلف تھی؟ دیکھیں، تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دھمکی تھی، اس دھمکی نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پھر یہ جو 2 آئے واپس، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے،
ان دونوں نے تو جو بے شرمی کی ساری حدیں توڑ دی. انہوں نے تو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تو اتنی شرمناک چیز تھی کہ گورنمنٹ مذمت کرتی تھی, اندر سے انہوں نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی. انہوں نے اور ہمیں ذلت سے دیکھا. اس کی ایک سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ بولتے, کیوں یہ ہمارے ساتھ ہمیں کہتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں. سو پاکستانی گرتے گئے, یعنی جو بیرون ملک پاکستانی وہ کیوں آج میرے ساتھ سارے ہیں, کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ گورنمنٹ اپنی عزت ہی نہیں کرواتی تھی. قوم کے جب حکمران اپنی عزت نہیں کرواتے, اس قوم کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. تو یہ بیچارے باہر جب جاتے تھے ہرا پاسپورٹ دیکھتے تھے, لائنوں میں کھڑے ہیں, علیحدہ لائنوں میں کھڑے. میں کئی دفعہ گیا تو جب انہیں ہرا پاسپورٹ دے کے انہوں نے علیحدہ لائن پہ کھڑا کر دیا. ہمیں ذلیل کرتے تھے وہ, کیونکہ ہماری لوگ پکڑ پکڑ کے گوانٹانو میں انہوں نے پکڑا دیے, بیچ دیے. سو ہم نے کبھی اپنی عزت نہیں کروائی. ہم امریکنوں کو اتنا برا بھلا نہ کہے, ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ان کو ایک دھمکی دو تو یہ سارے گر جاتے ہیں. تو یہ جو اب آپ نے بات کی دھمکی, یہ دھمکی جو دی گئی, یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شرمناک واقعہ ہے کہ 22 کروڑ کے پرائم منسٹر کو وہ ایک انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو, اور میں ایمبیسڈر کو داد دوں گا کہ اس میں خودداری تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو ڈمارش بھیجو. اس کے بعد جو سائفر میں کہتا ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو بڑی کانسیکوینسز ہوں گی, اس کو ہم آئسولیٹ کریں گے, اس کو یورپ آئسولیٹ کرے گا. یعنی اس کی جرت یہ کہنے کی, اور پھر کہتا کہ جو بھی آئے گا اس کو معاف کر دیں گے. مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ شہباز شریف آئے گا, تو پھر یہ نہیں اس نے کہا کہ جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے اس کی پرفارمنس کیا, اس کو جیسے آپ نکالیں گے ہم معاف کر دیں گے آپ کو. میں سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ شہباز شریف کہتے تھے پہلے تو نون لیگ کا تھا کہ جی کوئی لیٹر ہے ہی نہیں, خود بیٹھ کے بنایا, این ایس سی کی میٹنگ چیئر کی بطور وزیر اعظم شہباز شریف نے. اس کے بعد وہ ساری چیزیں کنفرم ہوئی آپ کے خیال میں جب سیکنڈ این ایس سی ہوئی, فرسٹ این ایس سی کے بھی جو منٹس تھے وہ ری افرم کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ ان کی تو خیر ساری زندگی جھوٹ ہے نا. آپ سپریم کورٹ میں جھوٹ, علیحدہ قطری خط, دستاویزات پارلیمنٹ میں رکھے وہ جھوٹ, وہ مریم نواز نے کہا کلیبری فونڈ وہ جھوٹ, شہباز شریف نے جا کے گارنٹی دی نواز واپس آ جائے گا وہ جھوٹ. تو انہوں نے یہ اپنی طرح سوچتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے. میں نے ان کو جب وہ دکھایا, وہ ہم صرف سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کوڈز ہوتی ہیں, آپ اگر وہ میڈیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ جب ایمبیسڈر بھیجتا ہے تو وہ کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ پبلک کر دیں تو وہ پھر وہ ساروں کو پتہ چل جاتا ہے کوڈ کون سی ہے, تو اس لیے ہم پبلک نہیں کر سکے. لیکن میں ان کو کہتا رہا, پھر میں نے کیبنٹ میں رکھا, کیبنٹ میں منٹس بتائے گئے, پھر میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا, سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ان سب نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں رکھا جائے. اس میں یہ بھاگ گئے کیونکہ ان کے اوپر لوگ ملوث تھے اس سازش کے اندر. یہ جو شہباز شریف اور زرداری کو پکا پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو 2-3 مہینے پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے نا. یہ امریکن ایمبیسی میں جب لوگوں کو مل رہے تھے, اور یہ جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا ان کو جب پہلے مل رہے تھے, ان سب کو تو پہلے ہی پتا تھا کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو, ان کے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا, عام ممبرز کو نہیں پتا تھا. تو وہ جو لوگ, ان کے لیے ہم نے کہا کہ کم از کم ان کو پتہ تو چل جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے ملک کے رجیم چینج کے اندر. لیکن انہوں نے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا. آپ نے یہ خط کی کاپی صدر مملکت کو بھی بھیجی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں, انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ انہوں نے اس خط کو یقیناً پڑھا ہوگا. بطور سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ڈو یو ایکسپیکٹ کہ انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اس حوالے سے؟ اتنی بڑی سازش اگر سامنے آئی ہے, 2 این ایس سی کی میٹنگ نے کہا ہے کہ یہ مداخلت ہے, اور ابھی تک سب جگہ خاموشی ہے. لیکن اب یہ ارشد, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ایک سازش سے ریموو کیا. ایک 22 کروڑ یعنی دنیا میں 6 یا 7واں بڑا ملک ہے, اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک سازش کے تحت فارغ کیا. اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں. اس لیے میں نے ڈاکٹر الوی کو بھی ہم نے خط بھیجا, میں نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, اور چیف جسٹس کو بھی بھیجا. دیکھیں اس کے کانوٹیشنز کیا آ گئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون سے ملک کا پرائم منسٹر جب اگلی دفعہ اس کو دھمکی ملے گی کہ کہو جی آپ ہماری نوکری کرو, کون سا پرائم منسٹر کھڑا ہوگا؟
وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ساری باتیں مان جائیں گے، جس طرح مشرف نے بھی مان لیا. مشرف سے NRO جو دلوایا گیا وہ کونڈالیزا رائس نے بروکر کیا تھا بیچ میں، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے. اس نے جا کے اس نے اپنی کتاب میں بڑے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اکٹھا کیا بے روز کو. تو یہ جو ہمارے اوپر یہ جو چور مسلط ہوئے تھے، یہ بھی دھمکی کے مشرف کی جو سیکنڈ اس کو امریکن نے دھمکی دی تھی، پہلے جنگ میں شرکت کرو اور اس کے بعد ان کو NRO دو. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو ان کا پلان ہے اور ان کو بٹھا دیا اوپر، تو اس کے بعد کون سٹینڈ لے گا؟ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ میں نے ان کو بھی لیٹر لکھا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں لیگل ٹیم سے، اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے. آپ نے ڈپٹی اسپیکر نے یہ خط سیلڈ انویلپ میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کوئی ارادہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب میمو میں خود کالا کوٹ پہن کے گئے تھے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اپلیکیشن فائل کریں کہ اس پہ باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ دیکھیں، اب سارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ایک ملک کے اوپر دھچکا پڑا ہے. یہ بالکل وہی ہوا ہے جو پرائم منسٹر مصدق تھے ایران کے، بالکل وہ ہوا. آپ کو پتہ ہے ایران کی ڈیموکریسی کبھی ریکور نہیں کی اس سے. اس دن کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایران سے ہوا کیا، ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور اس کے بعد پھر انقلاب آیا. ان کی کبھی ڈیموکریسی ریکور نہیں کی جو انہوں نے یہ CIA بیکڈ کو کیا تھا. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا ایک پوری سازش کے تحت. اب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور اسی طرح یہ کامیاب ہو جائیں گے چوروں کو اوپر ہمارے مسلط کر کے اور یہ حکومت چلتی جائے گی، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری جمہوریت کو نقصان ہوگا، آگے اس کا کتنا ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا. کیا ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک بن کے رہ سکیں گے؟ کیا ہمیشہ ہم یہی لائف سپورٹ مشین پہ رہیں گے، ہم بیگرز بنے رہیں گے؟ تو اس کا تو یہی مطلب ہے نا. اصل میں یہ فیصلہ کن وقت ہے، یا ہم نے ایک آزاد ملک بن کے رہنا ہے اور یا پھر ایک غلام ملک جو یہ 30-40 سال غلامی کرتے آئے ہیں اور دنیا میں ذلت ہے. کوئی عزت نہیں ہے غلاموں کی. آپ اگر اس طرح کی ہاتھ پھیلا کے اور اس طرح ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے رکھیں، دنیا عزت نہیں کرتی اور دنیا کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب میں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کہہ رہا تھا، میں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی. میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں، کیونکہ ملک میں مختلف قسم کی سوچ ہوتی ہے. امریکہ کے اندر اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ڈونلڈ لو نے کس تکبر سے بات کی ہے ایک 22 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر کے خلاف، اگر امریکہ میں چیزیں سامنے آ جائیں، کیونکہ ہمارے خود ڈرتے ہیں ان کو بتانے سے، اگر ان کے سامنے آ جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس کو ہٹانا پڑے گا اس آدمی کو. لیکن ان میں کسی میں جام ہی نہیں ہے. اب یہ جو بوٹ پالش، یہ جو ہمارا چیری بلاسم ہے، اس کی ضرورت ہوگی کرنے کی اس کے پاس، اور جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ارشد، یہ یاد رکھنا، جن کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوں اور وہ ثابت نہ کر سکیں گے پیسہ آیا کدھر سے، وہ کبھی سٹینڈ نہیں لے گے ان کے سامنے. آپ نے ایران کا ذکر کیا، پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر مصدق کا، خبریں بھی ہیں، ریسرچ ہے اس پہ کہ کولڈ وار کے بعد 72 ممالک میں اوورٹلی یا کوورٹلی امریکہ نے رجیم چینج کی، اور کوورٹلی جہاں جہاں رجیم چینج کی اس کے ان ممالک میں بڑے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز آئے، کئی جگہ پہ سول وار بھی. کیا ہم لوگوں کو یہ احساس ہے کہ اس رجیم چینج کے پاکستان میں بھی خدا نخواستہ اس طرح کے کانسیکوینسز تو نہیں آ سکتے؟ دیکھیں ارشد، جو امریکہ رجیم چینج کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے تو نہیں کرتا، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. وہ بیسکلی ایک ملک کو استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ ساری دنیا کی سپر پاورز یہ چاہتی ہیں. جو خوددار قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. ہاں، ہم آپ کی مثلا وار آن ٹیرر ہے، ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو آپ کے لیے قربان نہیں کریں گے. یہ خوددار قوم کرتی ہے. آپ جب اپنے ملک کے انٹرسٹ، اپنے لوگوں کو قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور کے لیے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ملک پھر ایک سیدھا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بڑے کانوٹیشنز ہیں. اب جو بھی یہ پتلے بٹھا دیے اوپر لا کے، یہ جو سارا 20-25 سال ایک دوسرے کو چور کہتے تھے اور کرپٹ کہتے تھے اور
केसेस किए हुए थे, सारे इनके केसेस तो इनके दौर पे 95% केसेस तो नैब के अंदर इन्होंने अपने दौर पे किए हुए हैं। ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, आज ये कहते हैं ना कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बेगर बनाया किसने है? 30 साल से तो ये ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हम तो 3.5 साल में आए हैं। ये लोग, इस मुल्क की बदकिस्मती होगी कि अगर इन लोगों को हमने ऊपर रहने दिया, उनको तो सूट करते हैं क्योंकि इन्होंने तो उनके सामने बिछे हुए होंगे, इनका पैसा, इनको जो अरबों डॉलर चोरी के बाहर रखे हो वही उनको गुलाम बना देगा, इसलिए वो उनको पसंद करते हैं। लेकिन मुल्क का सोचे क्या होगा। और बिल्कुल आपने ठीक कही कि जिधर जिधर रजीम चेंज किया उन्होंने, उन मुल्कों की तारीख देख लें, चिली में क्या हुआ, ईरान में उसके बाद डेमोक्रेसी में क्या हुआ, साउथ अमेरिका के अंदर जिन्होंने रजीम चेंजेस की उनके अंदर क्या डिक्टेटर्स आ गए, उनकी डेमोक्रेसीज़ को क्या हुआ, इसके बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपने अपनी लीगल टीम के साथ डिस्कस किया कि ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि हुकूमत का तो बज़ाहिर लग रहा है कि इसे ब्रश अंडर द रग कर दें और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। आपने लीगल ऑप्शंस आपके पास हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि इस पर वाकई कोई कमीशन बने, कौम के सामने हक़ाइक़ कहें कि कौन कौन लोग इस साजिश और मुदाखलत में मुलव्विस थे, सहूलतकार थे? देखिए अरशद, मुझे तो पता है एक एक एक्टर कौन इसमें इन्वॉल्व था, मुझे तो सारा पता है, लेकिन बेहतर ये है कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बने। लेकिन जुडिशल कमीशन और कमीशंस का मकसद क्या होता है? कमीशंस का मकसद ये होता है कि एक माशरा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मुल्क अपनी एनालिसिस करे, हर इशू के ऊपर एक एनालिसिस आए कि इसमें हमने क्या खोया क्या पाया, ताकि आगे वो गलतियाँ दोहराई ना जाए। अब हुमूद रहमान रिपोर्ट थी, ईस्ट पाकिस्तान में तबाह हो गया, मुल्क आधा हो गया, हम 90,000 फ़ौज हमारी प्रिजनर ऑफ वॉर बन गई। 25 साल के बाद हुमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट सामने आई और वो भी हिंदुस्तान में पब्लिश हुई। उससे क्या नुकसान हुआ? हमने कोई नहीं सोचा कि उससे कितने मुल्क को हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं अगर उस कमीशन पे चल पड़ते। उसको हमने नहीं सामने लेके आए। ये जो वॉर ऑन टेरर में हमने से लिया, मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस दिन आप इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इससे। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इसके ऊपर कोई इसके ऊपर रिपोर्ट बने, एनालाइज तो करें कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ, कि बैठे बैठे 80,000 लोग बर्बाद दिए हमने, और फिर जो हमारे, और कोई बात ही नहीं करता जो कबायली इलाके के लोगों के ऊपर क्या गुजरी है, जो यहाँ ये जो ड्रोन अटैक्स ने जो किया, उनके सारे बदला उन्होंने हमारी फ़ौज के साथ दिया, हर तरफ पाकिस्तानी मार रहा था। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या इसका कोई मुतबादल था, क्या ज़रूरी थी कि हम उनकी जंग, और नहीं तरीके थे उनकी मदद करने के, अगर दहशत गर्दी हो क्या और तरीका, वो अगर कोई कमीशन बैठती तो पता चलता। अब इसके ऊपर अगर आप कमीशन नहीं बैठाएंगे जो एक सही माने में एक क्रेडिबल कमीशन, और जो चीफ जस्टिस हैं ये इसमें बेहतरीन आदमी है, इनके नीचे कमीशन बने, पता तो चला है कि ये हुआ क्या है। ये एम्बेसीज़ का क्या काम है? मुझे पता है अमेरिकन एम्बेसीज़ का क्या काम है कि वो जाके जो पता चले 2-3 हमारे नाराज़ MNAs हैं उनको बुला के उनको क्यों मीटिंग करती हैं। एम्बेसीज़ का तो काम सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का है, उनका क्या काम है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इस तरह इंटरफेयर करें। आपके पास इस ख़त के अलावा मज़ीद सबूत भी मौजूद हैं इस साजिश के हवाले से? हमारे पास ये एविडेंस है कि इनकी एम्बेसी में कौन जाता रहा, कितनी उन्होंने जल्दी जल्दी मीटिंग्स की हैं हमारे सारे ये जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, और हमारे ये जो जिस तरह ये जो सबसे पहले छोड़ के गए, ये इनके साथ क्यों मीटिंग्स कर रहे थे। तो और क्या आपको सबूत चाहिए कि देखें पहले सारी तैयारी हो रही है, सबको पता है क्या हो रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आ रही थी। हुसैन हक्कानी जैसा आदमी नवाज शरीफ को लंदन में मिल रहा है, वहाँ से बैठ के सारी साजिशें हो रही थी, हमें रिपोर्ट्स तो आ रही थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं मान ही नहीं सकता था कि ये साजिश कामयाब हो जाएगी। ये साजिश थी या मुदाखलत थी? साजिश, बहुत बड़ी साजिश। साजिश पहले होती है फिर मुदाखलत होती है। अब जब प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक के ख़िलाफ़ पहले पूरा ट्रैप हुआ, पहले मीडिया को पैसा खिलाया गया, माहौल क्रिएट किया गया, फिर उनके जो सियासतदान हैं उनके साथ बार्गेनिंग शुरू होगी, पैसे उसकी जो पार्टी के अंदर थे उनको ख़रीदने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जब वो तैयार हो गया फिर अपोजिशन से डेमोन्स्ट्रेशंस करवाई। ये जो लॉन्ग मार्च नहीं वो बिलावल ने की थी, वो और बात है कि इनके लिए बेचारे लोग नहीं निकले, लेकिन ये पूरा सारा एक पैकेज है। वो पहले पूरी तैयारी होती है और फिर आखिर में आके मुदाखलत होती है। इसमें पाकिस्तान के उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ की अपने US काउंटर पार्ट से भी एक मुलाकात हुई थी, उसमें भी धमकी कन्वे की गई थी।
وہ تو انہوں نے ہمیں جب ہم رشیا جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا خیال ہے نہیں جانا چاہیے. امریکنوں نے یہ کہا تھا. اور وائٹ ہاؤس بھی اس میں انوالو تھا, وہاں سے بھی ڈائریکشنز تھیں؟ میرے خیال میں انہوں نے یہی کہا تھا معید نے, کہ ان کی طرف سے آئی تھی میسج کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں. وائٹ ہاؤس کی ذکر اس مراسلے میں بھی ہے. امبیسڈر نے اسیسمنٹ میں دیا کہ صدر جو بائیڈن بھی اس میں چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تبدیل ہو جائیں. جو بائیڈن تک جو بات پہنچی ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ جو ان کا ڈیسک ہوگا, ہمارا پاکستان ڈیسک, انہوں نے پروسیس کر کے انفارمیشن دیا ہوگا. لیکن جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لو لیول کے بیوروکریٹس ہمارے ملکوں کے فیصلے کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک خود ان کو اجازت دیتا ہے فیصلے کرنے کی. آپ نے کہا کہ آپ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ سازش کامیاب ہو جائے گی. سازش کیسے کامیاب ہوگی اور آپ کا اندازہ غلط کیسے ثابت ہوا؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں سارے ڈفرینٹ پلیئرز انوالو ہو جائیں گے, کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریپلیس کرتے ہیں تو کسی سے ریپلیس کریں جو چلیں بہتری لے کے آئے. اب شہباز شریف کے اوپر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں, اس کے فراڈ کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں, ٹی ٹی کے کیسز ہیں, ٹوٹل جو ایف آئی اے کے اندر اور جو نیب کے اندر کیسز ہیں. اب اس آدمی کو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ یا ہمارے جو بھی انصاف کے ادارے ہیں وہ اجازت دیں گے اس طرح کے آدمی کو پرائم منسٹر بنانے کی. دیکھیں جو امریکن کی سازش تھی نا, ان کا جو میں جانتا ہوں مغربی کلچر, وہ ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ضمانت کے اوپر آدمی اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھ جائے, وزیر بن جائے, آدھی 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے دوسری جو تکلیف ہے نا کہ وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے نیچے لوگ ہیں, کہ ہماری اخلاقیت کتنی مر چکی ہے کہ یہ چور اوپر آ کے بارے بٹھا دیے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور پھر عید گزر چکی ہے, عید کے بعد کا پلان کیا ہے؟ اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ لاکھوں لوگ آئیں گے, لاکھوں لوگ آ کے آگے کریں گے کیا؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. آپ نے کہا تھا عید کے بعد اسلام آباد کتنے لوگ لے کے آئیں گے اور پلان کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ارشد, انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کراؤڈ آپ اسلام آباد دیکھیں گے. اور وہ اس لیے نہیں کہ میری کوئی خاص بات ہے, وہ پبلک کے اندر غصہ ہی اتنا زیادہ ہے. جس طرح پبلک نکل رہی ہے, میں نے اپنی 26 سال کی پولیٹکس میں کبھی ایسے پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا. اور سب سے زیادہ بڑے جلسے ہم نے کیے, 4 دفعہ اس سے پہلے ہم نے مینار پاکستان بھرا تھا. لیکن جو اس باری مینار پاکستان میں لوگ ہیں میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھے, جو خود ہی لوگ نکلے ہیں. یعنی ہم کال دیتے ہیں سیٹرڈے کو, خود ہی پبلک آ جاتی ہے, ایسے کبھی پبلک نہیں نکلی. اس کا مطلب کہ جو پبلک ہے اس میں شعور بھی آ گیا ہے, پبلک کے اندر غصہ ہے, پبلک سارا سمجھ بیٹھی ہے. جتنا مرضی آپ نیوز میڈیا کو کنٹرول کریں, سوشل میڈیا کے تحت اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, تو لوگوں کو سب پتہ چل گیا. اور میں جو دیکھ رہا ہوں پبلک کا, جو میں نے سارے پریڈکٹ کیے تھے, یہ آپ سوچیں 10 دن میں 3 اتنے بڑے وینیوز کے اندر جلسے کیے اور ریکارڈ کراؤڈز آ گئے. وہ تو میں پبلک کی پلس فیل کر رہا ہوں. جو اس وقت پبلک ہے انشاءاللہ, یہ جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی, اور زیادہ دیر کے بعد نہیں دوں گا, عید کے بعد, آپ یہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے آج. پی ایم ایل این کی حکومت کہتی ہے پہلے بھی 126 دن کا دھرنا ہوا, اب بھی دیکھ لیں گے, آئیں کتنے دن سسٹین کر لیں گے, دیکھ لیں گے. دیکھیں وہ تو میرے اوپر ہے نا کہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں. یہ تو اب وہ انتظار کریں گے کہ جب میں پبلک لے کے آؤں گا, اور اس کے بعد میرے سٹیپس 1 2 3 کون سے ہیں وہ تو میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. لیکن میں یہ ان کو کہہ دوں کہ ایک میسج جائے گی ان کو کہ اس گورنمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے, کوئی اس کو مانتا نہیں ہے, ان پتلوں کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, ان ڈاکوؤں کو جن کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں نیب کے اندر, یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ ایک انڈر ٹرائل لوگ ہیں, ان ساروں کو آپ نے, اور ان کے کیسز آتے ساتھ ہی اپنے کیسز ایف آئی اے کے اندر ختم کر رہے ہیں. یہ پہلے مشرف نے جب ہمارے اوپر ظلم کیا تھا کہ جب ان کو NRO 1 دیا تھا, تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساری جتنی چوری کی تھی انہوں نے اپنے دو دور میں, وہ ساری چوری انہوں نے اس کو ختم کیا, جس میں ہدایبہ پیپر مل تھا, جس میں سوئس
बैंक में कोई $60 मिलियन पड़े थे, सरे महल था, वो सारा इन्होंने स्लेट साफ हो गई। 10 साल में फिर इन्होंने लूटना शुरू किया। इनके जो अभी केसेस हैं 5% तो हमारे दौर में बने हैं, बाकी तो इनके दौर में बने हुए हैं। अब ये पहली चीज़ होगी कि ये केसेस ख़त्म करें। और मुझे जो शौक मिला है कि एक तो आते साथ ही इन्होंने FIA को सारे लोग तब्दील कर दिया, और ये हमारी अदालतें ये तमाशा देख रही हैं ये, और मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी के ऊपर 16 अरब रुपए के केसेस हैं FIA के अंदर, और वो आके सारों को ऑफिसर्स को तब्दील कर देता है और अपने लोग बैठा के और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये तो चोरी है, ये तो डे लाइट रॉबरी है। और जब आप इसकी इजाज़त दे देते हैं, जितना नुकसान मुल्क को इसका है, क्योंकि आपके बेसिकली इदारे आप ख़त्म कर देते हैं। पहले इन्होंने इदारे ख़त्म किए अपनी चोरी बचाने के लिए, आज फिर अब मैं नैब का तमाशा देख रहा हूँ कि नैब ने आते साथ ही केस कर दिया फरा के ऊपर। अब वो हमें बताया जा रहा था कि जी नैब आज़ाद है। मुझे ये बताएं कि इनका महीना भी नहीं गुजरा तो इन्होंने इंतकामी कार्रवाई नैब के ज़रिए कर दिया। इसका मतलब नैब भी कंट्रोल में है, इनके FIA तो कंट्रोल में डायरेक्ट है। नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि उनके अकाउंट्स में 847 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उस पर नैब कह रहे हैं हम तहकीकात करेंगे। मेरा नंबर 1 पॉइंट ये देखें, ये हुआ क्या है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? फरा कौन है? फरा की सिर्फ एक कसूर है कि वो करीब है बुशरा बेगम के। इनकी वारदात में तरीका शरीफों का बता देता हूँ। इनकी अंदर ये माफिया स्टाइल अप्रोच है इनकी, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, ये जवाब नहीं दे सकते। किसी की कमर में दर्द है, कोई एडजर्नमेंट हो जाती है, कोई केसेस ही इनके लगते हैं, कोई जजेस बेंच टूट जाता है, जज के खिलाफ टेप निकलाती है। इनकी एक ही तरीका है करप्शन का। आज तक सरे महल का ये अपने जो लंदन में इनके मेफेयर अपार्टमेंट से बता नहीं सके कि किधर से पैसा है। इनका काम यह है कि जो इनसे पूछे उसके ऊपर हमला कर दो। पहले जब अपोजिशन में थी बेनज़ीर, उसके ऊपर उन्होंने तस्वीरें फेंकी, उसकी गंदी तस्वीरें उसकी और उसकी वालदा की, नुसरत भुट्टो की, जहाज़ से नीचे फेंकी। मैं जब पॉलिटिक्स में आया और करप्शन के ख़िलाफ़ आया, पहले इन्होंने सीटा वाइट उठा ली ज़ातियात के ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर करप्शन का क्या करना था। उसके बाद इन्होंने जो जमायमा शादी करके यहाँ मुसलमान होके आई, उसके ऊपर यहूदी लॉबी शुरू कर दिया, उसको यहूदी कह दिया। फिर उसके ऊपर टाइलों का केस कर दिया, 1 kg वो एंटीक टाइल स्मगल कर गए। 1 साल उसका केस चलाया इन्होंने। जब 1 महीना में बड़ा आसान होता है, एंटीक टाइल के ऊपर आप जाके फोरेंसिक टेस्टिंग कराए, पता चल जाता है कि एंटीक है या नहीं। वो उसके पास सर्टिफिकेट आ गया। 1 साल वो मुल्क से बाहर रही क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर केस किया। अब फ़र्क का क्या है, वो है मेरे पर कुछ कर नहीं सकते। ऑल्दो ये इन्होंने ईद के बाद मेरे ऊपर भी पूरी किरदार कुशी करनी है, वो प्लान कर रहे हैं। सिर्फ किरदार कुशी करनी है या आपकी और आपके चंद साथियों की गिरफ्तारी के भी प्लान्स हैं? जो भी करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने करना ज़रूर है, क्योंकि इनका तरीका ही वारदात ये है ना। इनका तो तरीका ये है कि बजाय ये कि जवाब दें जाके कि ये आपकी 40 अरब रुपए की करप्शन बताएं, दूसरों को या कहेंगे आप भी करप्ट हैं, और या फिर आपकी किरदार कुशी। इन्होंने अब फरा, मैं नैब से सवाल पूछता हूँ कि आपने कहा है कि उसके पास इनकम है और उसके पास बियॉन्ड द सोर्स नोन ऑफ इनकम उससे ज़्यादा पैसे हैं। भाई वो बिजनेसमैन, ये तो आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ऐसे लेटर भेजते हैं, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं है। आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि उसके पास उसकी ये नॉन सोर्स ऑफ इनकम है? ये तो ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस हमारे से पूछे। उसके बाद उससे कहा जी आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ गया। वो रियल एस्टेट में 20 साल से है। 3 साल में जो रियल एस्टेट में पैसा बना है, किसी ज़रा पूछे तो सही कि इतना कभी पैसा बना ही नहीं है। भाई आप FBR के अंदर केस कर दें कि अगर उसने टैक्स रिटर्न। लेकिन नैब का केस कैसे बन गया, ये मुझे है कि अभी से ही इन्होंने नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ नून लीग नहीं है, और भी लोग मिले हुए हैं इसके अंदर इसको, और टारगेट मैं हूँ वो, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर कुछ नहीं, बुशरा बेगम ऊपर क्या होना, वो तो घर ना, वो कोई बिजनेस ना, वो घर में रहती है, उसकी दोस्त के ज़रिए ये किया जा रहा है। और ये और सिर्फ किरदार कुशी की ये मुहिम तो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा होता है, मीडिया कैंपेन ये पहले से शुरू हो गई थी, आप समझ लें अब शुरू हो रही है? किरदार कुशी की कैंपेन पहले से शुरू हो गई थी जब मैं आया हूँ। जैसे जैसे इनको पता चला कि ये कंट्रोलेबल नहीं है, तो वो तो शुरू हो गई। एक फॉरेन एम्बेसी की एक इन्होंने साइफर पकड़ा हमारी एजेंसीज़ ने,
جس میں اس نے کہا کہ پلوامہ کے بعد عمران خان کا گراف اوپر چلا گیا ہے، لیکن فکر نہ کریں پھر ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے۔ آپ دیکھیں نا جس طرح میڈیا کا اٹیک آیا میرے اوپر جب سے ہم پاور میں آئے ہیں، ہمیں سارا وقت کہتے رہے کہ جی آپ فری آزادی صحافت کے خلاف ہیں۔ آج ذرا تماشا دیکھیں کہ آج کوئی بات نہیں کر رہا آزادی صحافت کی، کہ کن لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو جو واقعی آزاد اپنی رائے دے رہے ہیں، پروپیگنڈا نہیں کر رہے، آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، ان کے اوپر کس طرح کی پابندیاں۔ اور ہمارے زمانے میں کھلی عام اٹیک تھا، یعنی جتنا اٹیک میری حکومت کا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کسی حکومت کو اٹیک کیا گیا۔ اور یہ سارا حصہ ہے، دیکھیں جب مصدق کو گرایا تو پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا۔ آپ نے اسلام آباد کا پلان بنایا، حکومت بھی ڈسکشنز کر رہی ہے، لیگل کنسلٹیشنز کر رہی ہے کہ ٹریزن کے کیسز آرٹیکل 6 کے مقدمے قائم کیے جائیں آپ پہ، قاسم سوری پہ اور کابینہ کے چند اور لوگوں پہ۔ یہ مقدمے فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ والا مقدمہ اور دیگر مقدمے جن کی تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں ارشد، میں اس کو ان کے خلاف، چوروں کے خلاف، ایک باہر کی سازش کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، میں ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہا، میں جہاد لڑ رہا ہوں۔ جہاد کے اندر یہ چھوٹی چیز ہے جیلوں میں جانا، میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی میں یہ کبھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ کوئی مجھے فکر نہیں ہے آرٹیکل 6 لگائیں، جو بھی لگائیں۔ یہ ٹائم ہے پاکستان میں جو کہہ رہا ہوں فیصلہ کن وقت ہے۔ اس وقت اگر ہم ان کے نیچے گھٹنے ٹیک گئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان، جو اس کے بعد جن ملکوں میں انہوں نے رجیم چینج کی ہے اور جس طرح ہوا ہے، وہ پھر ایک ڈاؤن ورڈ سپائرل شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے 10 سال میں دیکھو اس ملک کا کتنی تباہی کیا ہے، انہوں نے خود کتنا پیسہ بنایا، ملک کو کدھر لے کے گئے ہیں۔ انہی چوروں کو پھر اوپر بٹھانا اور ہم چپ کر کے سمجھیں کہ جی آرٹیکل 6 لگ جائے گا، میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں جان کی قربانی بھی دینی پڑی، میں تیار ہوں ان کے خلاف۔ اور ناظرین، جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ تاریخ کو دہراتی ہیں۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد یہ سوال سامنے رکھیں گے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہے، سلوشنز کیا ہیں، پاکستان کس سمت جا رہا ہے، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب۔ الیکشنز کیا سلوشن ہے اس وقت؟ حکومت تو کہتی ہے اگلے سال الیکشنز ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں الیکشنز اس سال پاسبل ہوں گے؟ دیکھیں ہمیں انہوں نے یہی جو سارے یہ چوروں کا پلندہ ہے، یہ بار بار کہتے رہے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے، یہ وہ ہے، یہ نااہل ہیں، سب کچھ ہم نے سنا ان کا 3.5 سال۔ اب جب اگر ہم اتنے برے ہیں تو آئے الیکشنز میں، سب سے آسان طریقہ تو فیصلہ کریں نا عوام، جو عوام کرتی ہے ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ جب ٹائم آیا ہے تو اب سارے بھاگ گئے الیکشن سے، اور ان کو پتہ ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے پٹ جانا ہے۔ ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے، الیکشنز، لیکن ایک صحیح چیف الیکشن کمشنر کے نیچے۔ یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کے اوپر سب سے بڑی پاکستانی پارٹی کو کوئی اعتماد نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر نے آپ کو نوٹسز بھی ایشو کیے ہیں آپ کی تقاریر کے حوالے سے، اس پہ کوئی رسپونڈ کریں؟ کوئی پریس ریلیز میں انہیں اندیا تو دیا ہے کہ کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں جو مرضی کرنا ہے اس سے کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بائسڈ قسم کا ایک جانبدار الیکشن کمیشن میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس سال الیکشن ممکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کی اسٹریٹجی میں آپ نے یہ کیٹر کیا ہے؟ لیکن ایک جب آپ اسٹرگل کا فیصلہ کرتے ہیں نا، جو جد و جہد ہوتی ہے اس کی ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہوتی، وہ پھر ایک چلتی جاتی ہے۔ اس وقت میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں اسلام آباد مارچ کے اوپر، اور اسلام آباد مارچ پہ میں فیصلہ کروں گا اگلا میرا لائحہ عمل کیا۔ لیکن یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، پھر سے اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ آپ ریگریٹ تو نہیں کر رہے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا؟ اور کیا یہ بھی پلان ہے کہ باقی اسمبلیز جو ہیں وہاں سے، پروونشل اسمبلیز، ان سے بھی استعفے دیے جائیں؟ بالکل میرا پلان ہے، میرا ہر قسم کا پلان ہے۔ پلان اے تو ابھی یہ مارچ ہے ہماری اسلام آباد، اس کے بعد میرے آگے پوری میری اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ میں نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ جو استعفے دیے ان کی ویریفیکیشن دوبارہ کر رہے ہیں نئے اسپیکر؟ دیکھیں نا ان کی تو بڑی سیدھی کوشش ہے، کسی طرح وہ 1.5 سال کھینچ دیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے، اور جو بھی کرنا پڑے کہ ہمارے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ جی آپ واپس اسمبلی میں آ جائیں، جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ آ جائیں، ان کو وہی جو مافیا ہوتا ہے خریدنے کی کوشش کریں گے، جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو خریدا ہے، جو لوٹے جو بن کے گئے ہیں،
اور جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی غداری ان لوگوں نے کی ہے، اور اگر ان کے اوپر عدالتیں کی ایکشن نہیں لیتی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا مثال ہے ہمارے بچوں کے سامنے، ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے، کہ آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیو بھیڑ بکریوں کی طرح بکے ہیں، سب کے سامنے بکے ہیں۔ وہ یوسف رضا کو چھوڑ دیا الیکشن کمیشن نے، اس کا بیٹا اس کی ووٹس خرید رہا ہے، پیسے آفر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ بیٹے نے کیا، یوسف رضا کا کچھ نہیں ہے۔ اب یعنی وہ اتنا بائسڈ یہ الیکشن کمیشن ہے، اس سے تو کوئی امید ہی نہیں، توقع ہی نہیں کہ یہ کوئی فیئر کام کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اگر ان کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے تو یہ تو آگے تصور کرنا کہ جس طرح سینٹ میں بکتے ہیں، سارے بکتے ہیں، پیسے لیتے ہیں سارے، تو وہ جس طرح سینٹ کے اندر ہے، یہ تو پھر نیشنل اسمبلی میں بھاؤ بن جائے گا نا۔ جیسی الیکشن ہوا تو 15-20 لوگ تیار ہو جائیں گے کہ اگر نہیں پیسے دیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے۔ یہ تو ہماری ساری جمہوریت تو چھوڑیں، ملک کا مستقبل خطرے میں ہے۔ ون لاسٹ کویشچن، آپ کی پاکستانی قوم سے اس وقت توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی قوم کو آج عید کا دن ہے، سب کے سامنے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اللہ نے تو بڑے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے، امر بالمعروف، کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف کھڑے ہوں۔ اللہ نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے کو آپشن ہی نہیں دی کہ آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور مہذب معاشرے ہمیشہ رائے حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو باطل ہے، جو جس طرح کے یہ ڈاکو سامنے آئے ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنی مستقبل بچانے کے لیے عمران خان کو کوئی اللہ نے، میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت اپنے اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ کو جد و جہد یا جہاد کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اسی طرح بیکاریوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور یا ایک آزاد قوم، جو بہت بڑا ایک خواب تھا پاکستان کا، جو علامہ اقبال کے اگر پڑھیں تو صحیح کہ کتنی بڑی سوچ تھی اور خواب تھا، اور قائد اعظم جیسے لیڈر تھے۔ تو ہمیں آج فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے یہ صحیح فیصلہ نہ کیا، یہ ہم سب کو یہ کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، بہت شکریہ اس انٹرویو کے لیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ جو آخری باتیں، اس پہ غور کیجیے گا، یہ ہمارے مستقبل اور ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔